حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس مجلس میں ناچیز نے اس موضوع پہ کلام کرنی ہے کہ ہم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے اور اپنے دوستوں کو جنازہ پڑھنے سے منع کیوں کیا۔ آپ کو معلوم ہے ابھی تازہ ترین ماضی قریب میں خادم حسین رضوی کی وفات ہوئی۔ اس موقع پر ہماری طرف اور ہمارے دوستوں کی طرف ہر طرف سے فون پر دعوتیں شروع ہو گئیں اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ ناشید نے ایک کلپ چڑھایا جس میں صاف دو ٹوک لفظوں میں اپنے دوستوں کو خبردار کیا کہ جو جنازے میں شریک ہوگا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ میرے بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے صرف اور صرف اپنے دوستوں کو خبردار کیا ہے اور اپنے دوستوں سے ہی یہ کہا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ تنبیہ کی ہے۔ کسی اور سے میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ اپنے دوستوں کو اپنی ثوابدید، اپنی دینی معلومات اور اپنے علمی بساط کے مطابق خبردار کرنا، ان کی دینی راہبری کرنا، رہنمائی کرنا، یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے اس حق کو ادا کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ سامعین، یہ ناچیز کا اعلان آئین پاکستان اور شریعت اسلام دونوں کے مطابق اور مطابق ہے۔ نہ تو اس کو کوئی جمہوری اور آئینی کے لحاظ سے چیلنج کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی اسلامی، دینی اور شرعی لحاظ سے چیلنج کر سکتا ہے۔ اولاً اس وجہ سے
کہ ہم اپنے کسی معاملے میں دوسروں کو شمولیت کی دعوت نہیں دیتے. ہم نے آج تک کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میرے فلانے عزیز کا جنازہ ہے، اس کی نماز کے اندر تم نے شریک ہونا ہے. فلانے میرے دوست کا جنازہ ہے، تم نے آنا ہے. تم کیوں نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ آج تک کوئی بات ایسی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہمارے جنازے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہم مطمئن ہیں. ساری دنیا ہمارا جنازہ نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایک دوست بھی جنازہ پڑھ لے گا تو ہمارا جنازہ درست ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ایمان پر بھی مطمئن ہیں، اپنے دین پر بھی مطمئن ہیں، اپنے عمل پر بھی مطمئن ہیں. پتہ نہیں لوگ ہمیں کیوں زبردستی اپنے معاملات میں شامل کرنا چاہتے ہیں. لگتا یوں ہے کہ وہ ہمارے بغیر اپنے دین اور ایمان پر مطمئن نہیں ہوتے اور اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں اگر یہ آ گئے تو تصدیق ہو جائے گی، یہ نہ آئے تو گڑبڑ رہے گی. اور ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہ آئے، اللہ کے فضل سے ہماری تصدیق ہی تصدیق ہے. یہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے ہیں جس طرح کے یہ لوگ عام استعمال کرتے ہیں کہ ناچیز کے جلسے ادھر ادھر وہ روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں تھانے میں ادھر ادھر شور ڈال کر، جھوٹ بول کر. میں کہتا ہوں یہ سب تمہاری بزدلی ہے اور یہ تمہاری بخلاہٹ ہے، یہ تمہارے عدم اطمینان کی دلیل ہے. تمہیں اعتماد نہیں ہے اپنے علم پر، اپنے دین پر. تمہیں خطرہ ہے یہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا قیامت ڈھائے گا. میں کہتا ہوں 1000 مولوی آئے سندر کے علاقے میں جلسہ کرے، میں ایک جلسہ نہیں روکوں گا. مجھے معلوم ہے الحمدللہ 1000 مولوی بول کر چلا جائے، ناچیز کا ایک خطاب کافی ہو جائے گا. بے وقوفو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تم اپنی جگہ پر مطمئن رہو، ہم اپنی جگہ پر مطمئن ہے. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو، اپنے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ ذہن میں رکھیے گا ان کا یہ عمل عقل کے سراسر خلاف ہے، حکمت کے سراسر خلاف ہے، عدل و انصاف کے سراسر خلاف ہے. جب ہم ان کو اپنے معاملات میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتے، وہ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ اور حکومت پاکستان کو ہماری یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں بار بار ایسے اقدامات کر کے پریشان کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں. کہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ یہ کیوں مداخلت کرتے ہیں ہمارے معاملات میں جب ہم نہیں کرتے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے یہ جمہوری ملک ہے بھائی. ان لوگوں بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا یہ قدم جمہوریت کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. اور میں نے جو بیان دیا وہ جمہوریت اور پاکستان کے آئین کے بالکل مطابق ہے. یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے. یہ جمہوری ملک ہے.
اور جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے. جمہوریت کے دعوے کے مطابق یہ ہر کسی کا حق ہے. یہ سیکولر ملک ہے. خیار فکر جو ڈکشنری والے اور اہل لغت اس کا معنی کرتے ہیں سیکولرزم کا، وہ خیار فکر کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ اختیار فکر جو ہے وہ سب کسی کو جب حاصل ہوتا ہے آئینی ملک میں، جمہوری ملک میں، تو ہمیں بھی حاصل ہوگا کہ نہیں؟ تو ہم نے اس کے مطابق کلام کیا. ہم اس وقت مجرم بنتے جمہوریت کے مطابق کہ جب ہم کہتے اس کا کوئی جنازہ نہ پڑھے. اگرچہ اظہار رائے کے اعتبار سے اس کا بھی حق ہے. جمہوریت کے اندر اظہار رائے میں بہت اختیار ہوتا ہے. اصل اس وقت مجرم بنتا ہے جب مزاحمت کرے. جمہوریت میں مزاحمت کے بغیر مجرم نہیں بن سکتا. اگر ہم روکتے آگے کھڑے ہو کر خبردار ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، کوئی ایسا شرف کرتے تو پھر ہم پر الزامات آتے، ہم مجرم ہوتے. ہم نے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. ہم نے تو رائے ظاہر کی، اور وہ بھی صرف اپنے دوستوں تک کی. جو اظہار رائے عام کرنے کا حق جمہوریت میں ہوتا ہے اس کا نصف حصہ لیا ہے، پورا نہیں لیا. تو معلوم ہوا جو لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور جناب جی پھر بکواسات کر رہے ہیں اور لعن و طعن اور سب و شتم کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. وہ حقیقت میں پاکستان پر لعنت بھیج رہے ہیں. وہ حقیقت میں پاکستان کے آئین کو برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آئین پاکستان کے مطابق قدم اٹھایا، اور وہ آئین پاکستان کے مطابق قدم اٹھانے والے شخص پر لعن طعن کرتے ہیں. تو بتائیے یہ تمام لعن طعن پاکستان کی طرف لوٹے گا کہ نہیں؟ میں حکومت سے کہتا ہوں ان کو کیوں تم نے چھٹی دے رکھی ہے اتنا؟ ان کو لگام ڈالیے. آپ کا فرض بنتا ہے. یہ ٹیکس نہیں دیتے، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں. قبرستان میں جب مردہ دفن کرتے ہیں تو تمہارے پاس ٹیکس آتا ہے، مردے کا بھی ٹیکس لے رہے ہو. کس لیے لے رہے ہو؟ ہمیں حقوق نہیں دینے کیا تم نے؟ تم صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہو. میں 80,000 روپے تمہیں بل دیتا ہوں، یہ صرف اپنے ایک گھر کا یا اپنے ادارے کا میں 80,000 روپیہ بل دیتا ہوں. تو اس 80,000 کے اندر ذرا حساب لگائیے کہ آپ کا ٹیکس کتنا آ رہا ہے، وہ کس چیز کا دے رہا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام اگر ذمیوں کو رکھتا ہے، ہمیں ذمی کی حیثیت تو دے دو کم از کم. ہم مسلمانوں کو کم از کم ذمی کی حیثیت تو دو. اسلام ذمیوں کو جب رکھتا ہے تو کیا وہ کس وجہ سے رکھتا ہے؟ ان سے جتنا مال لیتا ہے نہ لینے کے برابر جو ہوتا ہے، جو نہ لینے کے برابر ہے. اور ادھر تو سارا کچھ ہی لے جاتے ہیں نا، جو نہ لینے کے برابر مال ہوتا ہے. اسلام وہ بھی لیتا ہے تو کس لیے؟ ان کے جان، ان کی عزت، ان کے مال کے تحفظ کے لیے، اور ان کے حدود میں رہتے ہوئے، ان کی حدود میں رہتے ہوئے جہاں تک اسلام نے ان کے مذہب کو رکھنے کی اجازت دی ہے وہاں تک ان کا دائرہ محفوظ کرنے کے لیے اسلام تو ایسا کر رہا ہے. ان سے معمولی پیسہ لے رہا ہے، اور تم اتنا کثیر رقم لیتے ہو اور ہمیں اتنا بھی تحفظ نہیں دیتے. یہ کیوں بکواسات کر رہے ہیں؟ کون سا جرم میں نے آئینی کیا ہے؟ کیا یہی لوگ وہابیوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ دیوبندیوں کے جنازوں میں شرکت کرنے سے نہیں روکتے؟ شیعوں کے ہر ایک فرقہ دوسرے کے جنازوں میں اپنے جو ہے وہ حلقے کے لوگوں کو روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ تو جب ان کو حق حاصل تو ہمیں کیوں نہیں ہے بھائی؟ معلوم ہوا ان لوگوں نے جمہوریت کی حدود کو توڑا ہے. ہمارے اوپر لعن طعن کر کے اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. یہ مجرم ہے. اگر
ان کو حق بنتا تھا جمہوری حوالے سے تو صرف اتنا حق بنتا تھا یہ کہتے یار اس نے غلط کیا ہے، بس۔ لان تان کا کیا مانا، بکواسات کا کیا مانا؟ حد کی عزت کا قانون نہیں چلے گا کیا؟ حد کی عزت جو ہے وہ جرم نہیں ہے ان میں؟ پاکستان میں حکومت کا فرض نہیں بنتا ہر کسی کی عزت کو محفوظ کرنا؟ میں نے جب میں نے بیان دیا ہے اس میں کون سی کسی کی عزت مجروح کی ہے؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جو میرے دوست احباب ہیں اگر ادھر جائیں گے تو میرے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے تو یہ تو نہیں کہا وہ کافر ہو جائیں گے فلان ہو جائیں گے، یہ فتویٰ تو میں نے نہیں دیا، میں نے تو صرف کہا میرے ساتھ تعلق نہیں رکھیے، ختم ہو جائے گا۔ تو اتنے محفوظ ترین جو الفاظ تھے ان پر بکواسات چل رہی ہے، یہ کیا تک بنتا ہے؟ اس کے بعد اب ان لوگوں کے اعتراضات غیر شرعی ہیں اور میرا وہ عمل شریعت کے مطابق ہے۔ اب میں شرعی حوالے سے اس پر دلائل اور کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آئینی حوالے سے کلام کیا پہلے، اب میں شرعی حوالے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جس کا جنازہ ہوا اور جنازہ پڑھنے والے لوگ، ان سب سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ملک پاکستان کے آئین میں، قانون میں خدا تعالی کی توہین پر کوئی سزا نہیں، تمہارے قانون اور تعزیرات میں ایسی کوئی دفعہ ہی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ مسٹر جناح جو ہیں حضرت کی جو توہین ہے اس پر تو 10 سال سزا ہے اور خدا کا نام ہی نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ خدا کو رکھا ہے رسول کے ساتھ تو یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے۔ اگر کہتے ہو خدا کو رکھا ہے اسلام کے ساتھ تو کیسا عجیب فلسفہ ہے۔ پھر رسول کو اسلام کے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ کیا رسول جو ہے اس کی قدر اسلام میں نہیں، اسلام سے باہر ہے؟ کیا اسلام سے باہر ہے ان کی قدر؟ تو صحابہ کی جو قدر ہے وہ اسلام سے باہر ہے، تو اسلام کی توہین یہ الگ چیز ہے، وہ ہے دین من حیث الدین۔ جب دین بلا تفصیل اس کی توہین ہوگی تو وہ اسلام کی توہین قرار پائے گی۔ اب اس میں سے اگر رسول کی دین کا جز، رسول کی تعظیم ہے، دین کا ایک جز تعظیم رسول اللہ ہے، اگر کوئی اس کو پامال کرتا ہے اس کا قانون الگ بنا ہوا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے، پاکستان میں الگ قانون بنا ہوا ہے، تو خدا تعالیٰ کی توہین کے لیے الگ قانون کیوں نہیں؟ محض اس وجہ سے کہ بریلویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کیا، سپاہ نے صحابہ کے متعلق، شیعوں نے اہل بیت کے متعلق، اور خدا کے لیے کوئی مطالبہ کرنے والا ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے قانون ہی بنا۔ کاش کہ اس ملک میں کوئی خدا کو ماننے والا ایسا پیدا ہو جاتا کہ جو مطالبہ کرتا اور وہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ خیر میں نے تو مطالبہ نہیں کیا، میں نے تو تنبیہ کیا لوگوں کو۔ جی مطالبہ کیوں نہیں کیا وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو اہل علم ہوں گے ان پر مخفی نہیں ہوگا۔ میں نے مطالبہ نہیں، میں نے خبردار کیا، کئی خطابات میں اس بات کو ظاہر کیا، لیکن افسوس میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی خادم اور اس کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پر 1-2 دھرنے دیے، خدا تعالیٰ کے لیے دھرنا کیوں نہیں دیا؟ ارے بھائی دھرنا تو دھرنا رہا،
ان لوگوں نے تو زبان سے بھی کسی خطاب میں حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ قانون کیوں نہیں. جن لوگوں نے زبان سے خبردار کرنے کے بعد بھی خدا تعالی کی عزت کا خیال نہیں کیا، چشتی کیسے جنازہ پڑھیں؟ میں حکم نہیں لگا رہا، میں وجوہات بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا فلان یہ ہو، میں وجوہات بتا رہا ہوں کہ ہم شریک کیوں نہیں ہوئے. بتائیں جو شخص تنبیہ کرنے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد، پہلے تو ایسی باتوں کا علم جو مسلمانوں کا راہبر کیا، ایسی باتوں کا علم تو عام مسلمان کو ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت کی بات ہو اور اس کا کوئی لحاظ ہی نہ ہو ہے، اور پھر یہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی نے یار خبردار کر دیا تو اس کی خبر پر بھی توجہ نہیں کرنی، اور بھولے سے کبھی نام نہیں لیا. مر گئے ہیں کیا؟ کیوں نہیں نام لیا؟ تو کیا اگر وہ نام نہیں لیتے اور کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے، جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے، تو اگر ہم خدا کی غیرت نہیں رکھتے تو یہ ہماری آزادی ہے، تو وہ رکھ سکتے ہیں جمہوریت میں، وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر ہم بھی کہیں گے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کی غیرت کرتے ہوئے ایسے جنازوں میں ہم بھی شریک نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی کہے یار خدا کی بھی گستاخی ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فوراً گستاخ سمجھتے ہو، خدائی کا دعویٰ کرے غیر اللہ کے لیے اس کو نہیں سمجھو گے کیا؟ اس کو گستاخ خدا نہیں سمجھو گے کیا؟ اب دیکھیے گا یہ بعض شیعہ لوگوں کے، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کیا، اپنا واقعہ دکھانا چاہتا ہوں. کس بات کا وقوع دکھانا چاہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا. یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگرچہ یہ سر عام دنیا میں چل رہے، کئی مہینوں سے چل رہے ہیں، کئی مہینوں سے. یہ شیعہ کے بعض ذاکرین، یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں، نبی پاک کو کیا کہتے ہیں. جو زبان پہ آ گئی ہے وہ ٹال سکتی نہیں ہے. نمک علی کا کھاتا ہوں، ذرا مولوی سے کیسے؟ وہ اتنے سچا ایمان کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے. یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں جب تاوان سے تقسیم کرتا ہے، اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے. تجھے اللہ کہو تو جلال میں کیوں آتا ہے؟ علی کہتا ہے چل کم کر، تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے، جو چیز علی دے دے وہ واپس لیتا. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والا سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، جزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں. یوم محشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا. ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ. یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے. قرآن صرف دو کام کرتا ہے، یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کا دشمن کو بے شمار کرتا ہے. جو بول پڑے یہ میرے ہو گئے، جو چپ کر گئے پتہ نہیں وہ کس کے ہو گئے. اسی طرح اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے. اللہ بھی یہ پوری گل سنے تھے تو پوری بولے تھے. اللہ بھی یا 14 کو سلام کرتا ہے یا 14 کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے. باقی اللہ والے سارے کام علی خود آپ کرتا ہے. ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ.
मेरा अल्लाह ऐसा है, कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है, कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है। अली तौहीद की बातें कर रहा था, यह बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, ए अली तू अल्लाह की बातें कर रहा है, तूने अल्लाह देखा है? अली ने फरमाया, मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो, मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो, मैं उसे सजदा ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना। इतना कहना था, जहां से लेके आखिरी खड़े भाई बुजुर्ग का जितना मजमा मवालियों का हलालियों का दरीश अली का खाते हो, जिंदगी अली से लेते, औलाद अली से लेते हो, अपने हाथों को अलम अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नजफ में मेरे मौला को खराज पेश करना है। उसने कहा, अच्छा मौला, अगर तूने अल्लाह देखा है, ये दावा आदम ने नहीं किया, ये दावा नूह ने नहीं किया, ये दावा इब्राहिम ने नहीं किया, ये दावा मूसा ने नहीं किया, पहली बार तूने कूफे के मिंबर पे कह दिया कि तूने अल्लाह देखा है। अगर तूने अल्लाह देखा है, फिर मिंबर पे बैठ के बता वो अल्लाह कैसा होता है, उस अल्लाह की आंखें कैसी है, उस अल्लाह का चेहरा कैसा है, उस अल्लाह के बाल कैसे है, वो अल्लाह कैसा लगता है। अली का सर उठा, इधर देख, ऐसा लगता है। और आज अली का 10वां बेटा तेरा 11वां इमाम अपनी फुफी जान के सामने तशरीह कर रहा है, हम जो मोहम्मद के वसीह हैं, हमारा हमल मांग की शिकम में नहीं होता, हम मांग के पहलू के साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा कुछ चेहरों पे परेशानी है, इल्म गायब मैं नहीं रखता, अल्लाह जाने क्या है। तो फिर मैं एक फिक्रा और कहता हूँ, मिंबर कूफा है, मस्जिद आजम है, मिंबर अबियस पर खतीब अजल है, मशीकत की आंखों में आंखें डाल के ज़हन में रहे। सूरह तौहीद पढ़ते हो ना, लम यलिद व लम यूलद, न किसी को जना न किसी से जना गया। अली मिंबर से कह रहा है, ला नलिदो वला नूलदो फिल बुतून, न हम किसी से जनेंगे। तो मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं, अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिर्फ तैन कोसा मुझे है दिया मस्जिद की इस मिंबर की अजमत की कसम। पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा, अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज में है कि वो दर सैयदा जल्ले शानू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दर सैयदा जल्ले शानू पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है, जनाब सैयदा जल्ले शानू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुंकिर नहीं है, हम कोई मुसैरी नहीं है। तो सही तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते हैं अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौलाए कुल, अली इमाम हक। क्या इस ताइफा के नजदीक आसिफ अल्लाह पाक के मुतालिक कहते हैं कि अली ने अल्लाह को बनाया है, अली पाक ने अल्लाह पाक को बनाया है, पैदा किया है। रसूल पाक को अली ने बनाया है, अली ने रसूल पाक को बनाया, अली ने कुरान उतारा, अली ने फलान किया। ईमान से बताओ ये बदतरीन तौहीन है अल्लाह ताला की कि नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी में आया, बुखारी मुस्लिम में आया है, मेरे हबीब लोग मुझे गालियां देते हैं, मैंने लोगों को पैदा किया है हदीस। ये लोग मुझे गालियां देते हैं, मैंने इनको पैदा किया। या अल्लाह करीम कैसे? फरमाया ये लोग
میری اولاد نہیں، یہ اولاد کہتے ہیں، میری اولاد نہیں، یہ میری اولاد بناتے ہیں، تو یہ گالیاں دیتے ہیں مجھے، ایسے ہے؟ تو بتاؤ، خدا کی اولاد کہنے پر تو خدا کو گالیاں حدیث میں قرار دیا گیا، وہ خدا کا بنانے والا علی کو جب قرار دو گے تو یہ کتنا بڑی گالیاں ہوں گی خدا کو، وہ سر عام دے رہے ہیں، کلپ چلے، پتہ ہے فلاں فلاں بندے ہیں، میں ابھی صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتا، جہاں پر اتنا بڑی ذات اور اتنا بڑے قدر والے کی قدر نہ ہو، وہاں پر کسی صحابی کا نام کیا لینا؟ وہاں پر میں تو کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، جہاں خدا کی قدر نہ ہو وہاں پر تو نبیوں کا نام بھی لینا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی شمار ہوگا کہ اگر اس وقت آپ نبیوں کی بات کرتے رہیں، ان کی غیرت کی، وہ جہاں خدا کی غیرت نہ رہی، جہاں خدا کی قدر نہیں ہے، وہاں پر اس کے بندوں کی قدر کیا رہے گی؟ کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے۔ اب ایمان سے بتانا، ان لوگ ہمارا کیا حق یہ بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے خدا بند قدوس جل مجدہ الکریم کی غیرت کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اختیار ہے ہمیں۔ یہ شریف دلیل پہلی ہے میری شریعت کے حوالے سے، یہ پہلی شریعت کے حوالے سے دلیل ہے۔ اور اب ان لوگوں نے، شیعوں کے یہ کلپ موجود ہیں، توہینیں موجود ہیں، یہ آپ سنیں، یہ خادم نے اور کسی نے شیعوں کے خلاف اللہ تعالی کی توہین پر دھرنا کیوں نہیں دیا؟ سمجھ نہیں آئی؟ کیوں حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جو گستاخی بھونک رہے ہیں ان کو پکڑو، اندر کرو، ان کو پھانسی دو؟ کیوں ایسی باتیں نہیں کہیں؟ ان کا نام محض اس وجہ سے کہ خادم الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور الیکشن میں وہ ٹکٹ دیتا ہے شیعوں کو، تو اس کو خطرہ تھا اگر ایسا کرتا ہوں تو شیعہ کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے۔ تو جو خدا رسول کی گالیاں برداشت کر کے اپنے ووٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسوں کے جنازے میں شریک ہو کر اپنا جنازہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اگلی دلیل سنیے گا، یہ بات ختم ہوگی، اگلی دلیل سنیے گا۔ یہ جمہوریت کو مانتا ہے، کس کو مانتا ہے؟ جمہوریت کو مانتا ہے، تبھی تو الیکشن لڑتا رہا، ایسے ہے نا؟ اب جمہوریت کے متعلق ہمارے فتاوی جات کیا کہتے ہیں، ہمارے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے، اگرچہ اس موضوع پر میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس وقت سب سے پہلے تھوڑا سا خبردار کرنے کے لیے، پھر سے اپنا عذر مضبوط کرنے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا یہ کیا ہے؟ فتاوی بریلی شریف، یہ مفتی محمد عبد الرحیم نشتر فاروقی اور محمد یونس رضا اویسی مرتبین ہیں، اور اس میں اختر رضا صاحب کے فتاوی جات بھی شامل ہیں۔ حالیہ بریلی شریف سے آنے والے یہ فتاوے ہیں۔ اس فتاوی کے 421 صفحے پر شبیر برادرز والوں کا جو چھپا ہوا ہے، 421 صفحے پر ہے، اور موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے۔ کیا؟ موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے۔ اسلام کش کا کیا معنی ہے؟ اسلام کو قتل کرنے والی ہے، اسلام کی دشمن ہے، شرع کفر ہے، یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کہہ رہے ہیں؟ اسلام کش ہے، کیونکہ اس کا معنی سیکولرزم ہے، جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہے۔
لا دینیت ہے، لا دینیت ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، مختصراً کہتا ہوں کہ جو نظام اسلام کش ہے اور لا دین ہے، اس کا معنی ہی لا دینیت ہے۔ لوگوں سے دین چھیننا ہے، لوگوں کو دینا نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب لوگوں کے دین کو قتل کرنا ہے، دین دینا نہیں۔ لا دینیت ہے، یہ لا نفی کا ہے، تو دین کی نفی ہے، اور جو دین کی نفی کے ساتھ دین کا اثبات کرے یہ تناقض ہے، اور تناقض جمع نہیں ہو سکتا، نقیضاً جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ لا دین نظام ہے تو اس سے دین لوگوں کا برباد ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ جب ختم ہوتا ہے تو جو دین کو ختم کرنے والا نظام ہے اس کو استعمال کر کے جو آئے، اگرچہ وہ لاکھ دین کا نام لیتا رہے، جب دین کو عملاً ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہوا ہے تو بتائیں ہم اپنے دین کو کیسے خراب کر سکتے ہیں اس کا جنازہ پڑھ کر؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور مزید آگے سنیے گا، اس پر دلیل بھی ہے اور اگلی وجہ بھی ہے۔ اس دعوے پر دلیل بھی ہے، اگلی وجہ بھی ہے۔ کس دعوے پر دلیل کہ یہ لا دین نظام ہے، اس میں دین کو الٹا قتل کیا جاتا ہے، دین کسی کا آ نہیں سکتا، محفوظ نہیں رہ، جو ہے وہ بھی آنا تو دور کی بات ہے نا، جو دین کسی کے پاس ہے وہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ جمہوریت کا یہ مطلب وہ بتا رہے ہیں۔ فتاوی بریلی شریف کا ابھی حوالہ پیش کیا ہے، کیا لکھ رہے ہیں وہ؟ بولو کہ یہ کیا ہے؟ اسلام کش ہے۔ جب اسلام کش نظام ہے تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلے گا کہ جہاں جہاں اسلام پڑا ہے اس جمہوریت نے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو لانے کا کیا معنی؟ جب نظام ہی قاتل ہے تو لانے کا کیا معنی؟ اب اس پر دلیل کہ یہ اسلام کش ہے، اسلام کش ہے، یہ اسلام کش نظام ہے، اس پر میں واضح ثبوت خود خادم کے عمل سے پیش کرتا ہوں کہ اس نے واقعتاً جو قدم اٹھایا اس میں شامل ہوا، اس نے اپنا اسلام قتل کیا ہے۔ ایک اور اس نے ثابت کیا ہے کہ واقعتاً بریلی کا فتویٰ ٹھیک ہے، بریلی شریف کا فتویٰ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور توجہ شاہ صاحب قبلہ، اور جو ہم نے دعویٰ کیا اس کا واضح ثبوت ہے کہ مذہب اس سیاست کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے گا، ان کی جماعت اور پارٹی کا نام پہلے منتخب کیا نا، میں نے اس وقت بیان بھی کیا تھا، پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا، ڈاکٹر اشرف کو اپنے خطابات میں نے کہا یار یہ جب تم لبیک پاکستان کہہ رہے ہو تم تو یا رسول اللہ نہیں بچا سکے، تو دین کیسے بچاؤ گے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ تم تو یا رسول اللہ نہیں بچا سکے، او یا رسول اللہ تو ہمارے مذہب کی جان ہے، سنیت کی پہچان ہے، جو ہماری پہچان تھا اور ہماری جان تھا اس کو تم نے سیٹ لینے کے لیے، سیاست میں جانے کے لیے اس کو کاٹ دیا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بتاؤ یا رسول اللہ تو تم نہیں بچا سکے اور دین کیسے لا سکتے ہو؟ اس وقت پھر ڈاکٹر اشرف نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ میں نے نہیں کٹوایا، جس نے کٹوایا اس سے کہو، اس کا وہ کلپ محفوظ ہے۔ آئندہ کے لحاظ ذہن میں رکھیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کارکن کی حیثیت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک خطیب کی تقریر سنائی گئی جو ترنم میں تقریر کر رہا تھا، نیٹ پہ وہ موجود ہے، تو نام اس کا کچھ چشتی اس کے ساتھ لگتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تم نے تو کہا تھا ہم جان دیں گے، تو تم تو اپنے نبی کا نام بھی نہ بچا سکے، تم نظام کیسے لاؤ گے کہ تم نے تو لفظ یا رسول اللہ
अपनी तहरीक के नाम से ही निकाल दिया। तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, इस जुर्म में मैं शरीक नहीं, इस जुर्म में मैं शरीक नहीं। बात नहीं समझे, लेकिन अब मेरे दावे पर दलील को समझिएगा। इधर देखो, ये लादीन निजाम है और दीन वाले से दीन खींच लेता है, दीन वाले से दीन छीन लेता है। दीन देना किसी को तो दूर की बात है, अपना बचेगा तो दूसरों को मिलेगा। एक आदमी दूसरे को खाना खिलाना चाहता है, लेकिन अगला ऐसा काम करता है कि इसको भी भूखा मार देता है। इसकी अपनी जो रोटी थी, अपना खाना थी, वो इसके हाथ में नहीं रहा, दूसरे को क्या खिलाएगा भाई? अब हम तबसरा करते हैं कि ये जो या रसूल अल्लाह है, ये हमारे मजहब की क्या है? जान और पहचान है। बोलिए, जान जो हमारे मजहब की जान और पहचान है, उसको काटने का मुतालबा जिनकी तरफ से किया गया, वो क्यों किया गया? और इनकी तरफ से वो मुतालबा तस्लीम क्यों किया गया? ये सवाल है हमारा। इधर टाटा नहीं चलेगा, इधर इल्म चलेगा। और अगर कोई गीदड़ भमकी हमें देने की कोशिश करे तो अपने पास रखे। ऐसे गीदड़ हमने देखे हुए हैं। हाँ जी, 35 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला के फजल से। अगर किसी के इल्म में जोर है तो इसका इल्म के साथ जवाब दे। गीदड़ भपकियों से हम नहीं घबराते। मैं जी रहा हूं और खादिम चला गया है। हाँ, जब मेरी बारी आएगी मैं भी चला जाऊंगा। अगर बात को समझिए, अल्लाह ताला के फजल से मुंह तोड़ जवाब ना हो तो मेरी नाक काट देना। बताइए मौली खादिम और इसके मानने वालों के पास या रसूल अल्लाह था। दीन अपने मजहब की पहचान और जान इनके पास थी। जब इन्होंने सियासत में कदम रखना चाहा तो ये या रसूल अल्लाह काटना पड़ा। अरे बताइए, सियासत में पहला कदम रखते हुए तो अपने मजहब की जान और पहचान को छोड़ना पड़ा और काटना पड़ा। तो मालूम हुआ साफ कि वाकयातन जमहूरियत वो लानती निजाम है, पहला कदम रखने से पहले ही दीन अपना छोड़ना पड़ता है। आया कहां से आया? सुभान अल्लाह। तुम शुक्र पढ़ो वो मर गया, और तुम शुक्र पढ़ो कि गंगुंगे थे, पूछ नहीं सके, और ना तुम पूछ सकते हो क्योंकि गुंगे हो। हमें अल्लाह ने जबान दी है। मुझे जवाब दो इस बात का। आया जब या रसूल अल्लाह चला गया तो पीछे क्या आया? बस हमें इसका जवाब दो। मैं क्या कह रहा हूं? या रसूल अल्लाह तो चला गया तो पीछे क्या बचा? अब जो कायद है उसके हाथ से तो दीन की जान चली गई, और दूसरों के घर में दीन देना है। अभी मालूम हुआ फतावा बरेली शरीफ में बरहक लिखा है। और अब मैं अगली बात करता हूं, ये तो उस मुल्क का हाल है जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पर कहते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया। जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया उसमें तो या रसूल अल्लाह मौलवी के कायद के रहबर के पेशवा के हाथ से निकल जाता है और कायम नहीं रह सकता। तो बताइए उन मुल्कों का क्या हाल होगा जिसकी बुनियाद भी कलमे पर ना हो। पता नहीं ये जाहिल लोग किसको छेड़ बैठे हैं, और ना छेड़ें खिरका पोशों को। हाँ, टुक्कर पानी चल रहा है, मौजा लगी हुई हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, एजेंसियों के साथ जैसे मिलते हो, हमारे साथ पंगे ना लो।
سمندر پار کر دیں گے جی. سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ اب مزید تبصرہ کرتا ہوں. اگر کوئی کہے جی پاکستان کے اندر مذہبی سیاست نہیں چل سکتی، مجبوری تھی، مذہبی سیاست مجبوری تھی، مذہبی سیاست مجبوری تھی، یا رسول اللہ کی سیاست ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ کی سیاست نہیں چل سکتی، مجبوری تھی. یا رسول اللہ کی سیاست نہیں چل سکتی، مجبوری تھی. تو میں پوچھتا ہوں، مان لو پھر کہ اس ملک کے آئین کی بنیاد وہی ہے جو مسٹر جناح صاحب نے بتائی تھی. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. نہ مسلمان رہے گا، نہ ہندو رہے گا. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ خالصتاً جمہوری ریاست ہوگی جس کے اندر مولوی خادم اہل سنت و جماعت کے لوگ جو اپنے آپ کو 70% کہتے ہیں، ان کا بھی نعرہ یا رسول اللہ وہ دروازے سے باہر رکھنا پڑے گا، ورنہ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے. پاکستان میں داخل ہونا ہے تو یعنی پاکستان کی سیاست میں داخل ہونا ہے تو یا رسول اللہ کو الوداع. تو میرے بھائیوں سنو، اب مانو تسلیم کرو کہ پاکستان کا آئین اور دستور مذہبی نہیں. کیا ہمارے مذہب اہل سنت و جماعت یا ہمارا مذہب حنفی ہے؟ کیا حنفی مذہب میں دوسری قوموں کو ساتھ چلانے کے احکام مذکور نہیں ہیں؟ میں آج کے دور کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس کو یہ روشن دور کہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ظالموں، بتاؤ سعودیہ میں اور جتنی عرب ریاست دیگر ہیں وہاں پر مذہبی حکومتیں ہیں اور اتنا سخت ہیں کہ دوسروں کے مذہبی شعائر کی بھی اجازت نہیں دیتے. سعودیہ والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، روضہ رسول کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کیا وہاں پر یہ بات نہیں چلے گی کہ خنزیروں تم جمہوریت کے خلاف چل رہے ہو؟ جب دنیا کا آئین اقوام متحدہ نے جمہوری بنا رکھا ہے تو پھر خیار فکر کہاں گیا؟ ہم پوچھتے ہیں ان بدماشوں کو کیوں اجازت ہے؟ اگر ادھر مذہب وہابی چل سکتا ہے تو ادھر یا رسول اللہ کیوں نہیں چل سکتا؟ بدماشوں بدماشی کرتے ہو ہمارے ساتھ. یہ تمہارے خادم مادم جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں جن کا ضمیر نہ ہو، ایمان نہ ہو. ہمارا الحمدللہ ہم جان دے سکتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پر جو ہمارا دین مذہب ہمارے سے چھین لے. اور سیاست ہے ہمارا اقبال پہلے ہی کہہ گیا ہمارا اقبال. آپ فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. شرم نہیں آتی تمہیں اس کو اقبال کا کلام پڑھتے ہوئے؟ یہ اقبال کا کلام پڑھتا ہے جس کو اقبال کی زبان ہم نے لگائی تھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا شعر اقبال کا کیسے پڑھا جاتا ہے. اب سمجھیے گا، اقبال فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. ہائے 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 ہائے.
ہے جس نے مسلمانوں کی اتنا بڑا تجارت کا خسارہ کیا ہو کہ ہمارا دین ہمارے یا رسول اللہ کو ہاتھ سے ہمارے چھین دیا ہو، ہم کیا بغیرت سمجھتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھیں اس کا؟ میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، اگر قوم آزاد ہو، یعنی قوم سیاست اپنی بنانا چاہے کس کے ساتھ؟ دین برباد کر کے، تو اقبال فرماتے ہیں ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو بات کو سمجھو، معلوم ہوا جو دعویٰ فتاویٰ بریلی شریف میں کیا گیا مولوی خادم کے عمل نے اس پر قطعی یقینی دلیل کے ساتھ مہر لگا دی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اور پھر مانو پاکستان کا نظام مذہبی نہیں ہے، دینی نہیں ہے، یہ جمہوری ہے۔ جس طرح کے بابا جی کا میں آگے پیش کرنے والا ہوں، اس نے بابا جی کے دربار پر، مسٹر جناح سرکار کے دربار پر جا کر کہا، جی یہ ابھی تازہ جلوس جو لے کر گیا تھا، لڑکوں سے کہہ رہا ہے کلب محفوظ ہے، سنیے گا، کلب محفوظ ہے، سنیے گا۔ کہتا ہے لڑکوں بابا جی کے دربار کی طرف سارے موبائل کرو تاکہ بابا جی کو پتہ چل جائے کہ ان کے حقیقی وارث آئے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ ہیں، سنو۔ اب میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ حقیقی وارث نہ بنے، بلکہ میں کہتا ہوں حقیقی وارث ہیں، یہ ہیں حقیقی وارث، اور ان کو شاباش دیتا ہوں۔ چلو پاکستان میں کوئی حقیقی وارث تو پیدا ہو گیا 70 سال کے بعد۔ نہ بابا جی کی اولاد حقیقی وارث تھی، نہ بابا جی کے سنگی وہ جو وزیر قانون تھے بابا جی کے زمانے میں، وہ کیا تھے؟ جوگندھر ناتھ منڈل وزیر قانون ہو کر بابا جی کا حقیقی وارث نہ بن سکا۔ سکندر مرزائی ہو کر، وزیر اعظم رہ کر، وہ بھی وزیر خارجہ تھا کہ وزیر اعظم تھا؟ سکندر مرزا وزیر اعظم تھا، تو وہ بھی بابا جی کا حقیقی وارث نہ بن سکا۔ بابا جی کو حقیقی وارث اب ملے۔ اب میں کہتا ہوں، آؤ مبارک ہو تمہیں، تم نے بہت اچھے لفظ کیے اور وفاداری کا ثبوت دیا اپنے بابا جی کے ساتھ، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم حقیقی وارث ہیں۔ تو میں اب تمام عوام کے سامنے تم سے مطالبہ کروں گا، اور پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت کروں گا۔ مطالبہ کروں گا کہ حقیقی وارث تو تب بنو گے، حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو وراثت پوری حاصل کرے، ایسے ہے جو وراثت پوری حاصل کرے۔ اب بابا جی کے ایک ہیں ذاتی افکار، ایک ہیں ذاتی اعمال، ایک ہیں سیاسی افکار، ایک ہیں سیاسی اعمال۔ تو میرے بھائیوں، اس کا حق بنتا ہے کہ ذاتی افکار بھی بابا جی کے اپنائے، ذاتی کردار بھی، سیاسی افکار بھی، سیاسی کردار بھی اپنائے۔ تو پینٹ شرٹ وغیرہ بابا جی کی وضاقتہ سب سے پہلا فرض بنتا ہے۔ اپنوں کو نصیحت کیوں نہیں کی کہ آج کے بعد داڑھی منڈانا، یہ مونچھیں وغیرہ سب کچھ اسی طرح بابا جی کا حلیہ اور سنت طریقہ ادا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ان پر فرض ہے۔ پھر بابا جی کے اعمال شریف جو ہیں، جو کچھ کتابوں میں محفوظ ہیں، سب سے پہلے تو بابا جی کا ایک عمل، ایک تو میں یہ کلپ پیش کر رہا ہوں جس کے اندر بابا جی صاف فرما رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد نہ کوئی ہندو رہے گا، نہ کوئی مسلمان رہے گا، نہ کوئی مسلمان۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر بابا جی کے حقیقی وارث ہو تو ظاہر بات ہے تم نے بھی تو یہی کہنا ہے۔ بات نہیں سمجھے بھائی؟ پھر تم نے بھی تو یہی کہنا ہے کہ نہ ہندو رہیں گے، نہ مسلمان۔ پھر بابا جی فرما رہے ہیں کہ مذہبی معنوں میں نہیں،
وہ تو ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاسی معنوں میں. کون سے معنوں میں؟ سیاسی معنوں میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا. بابا جی سمیت پاکستان کے تمام مسلمان سیاسی معنوں میں کافر ہو جائیں گے. بابا جی صاف کہہ رہے ہیں سیاسی معنوں میں کیا ہو جائیں گے؟ سیاسی کافر کہہ سکتے ہیں نا. تو پھر مولوی خادم صاحب کو سیاسی کافر کہہ سکتے ہیں نا. ظاہر بات ہے جب حقیقی وارث ہوئے تو سیاسی کافر تو کہنا پڑے گا بھائی. اور ان سب لوگوں کو سیاسی کافر کہنا پڑے گا, مذہبی مسلمان کہنا پڑے گا. اتنا بات ہے نا. تو سیاسی کافر. اچھا اب یہ بتائیں, بابا جی تو کہتے ہیں سیاسی طور پر ہندو نہیں رہے گا, مسلمان نہیں رہے گا, اور تم کہتے ہو ہم سیاست ملک میں مذہب کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں. تو تم بتاؤ بابا جی کے مخالف بنے یا نہ بنے, بابا تو سیاست لا دین رکھنا چاہتا ہے اور تم کہتے ہو میں سیاست دینی بنانا چاہتا ہوں. تو حقیقی وارث نہ ہوئے, جھوٹ ہو گیا. تو جھوٹے کا جنازہ ہے. ہاں اسلام کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پڑھ لے جھوٹے کا جنازہ. جی خودکشی ایک شخص نے کی تو رسول اکرم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا, تم پڑھو. ہمارے علماء نے لکھا جو قوم کا پیشوا رہبر ہوتا ہے اس کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو جھوٹ بولتے ہیں, فسق و فجور کرتے ہیں. ہاں جی, ڈاکو کا جنازہ نہیں ہے, والدین کے گالیاں بکنے والدین کے قاتل کا جنازہ نہیں ہے. یہ در مختار اٹھا کر دیکھو فقہ کتابوں میں کیا ہے بھائی. یہ ضروری تو نہیں کہ جو کافر مرتد ہو اس کا جنازہ نہ ہو. نہیں, فاسق کا بھی جنازہ نہیں ہوتا. ہاں ایسے ڈاکو کا تو سرے سے جنازہ نہیں رکھا گیا. تو میرے بھائی بات کو سمجھنا. آپ جب حضرت نے کہا کہ ہم بابا جی کے حقیقی وارث ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ان کی مجبوری تھی, حقیقی وارث بن کر پہنچے ہوئے تھے. کیوں کہ یا رسول اللہ پہلے کٹا دیا, مذہب کو باہر رکھ لیا, جب رکھ لیا تو پھر مذہب کو چھوڑ کر سیاست میں گئے تو نہ ہندو رہا مولوی خادم کی نظر میں. جب یہ کر لیا تو واقعتاً حقیقی وارث بن گئے. اب بابا جی سے جا کر کہا بابا جی آپ کا پروگرام نبیڑ کے آئے ہیں, پہلے آپ کے سارے پروگرام کو محفوظ کر کے ہم عمل کر کے آئے ہیں. ہم نے پہلے مذہب چھوڑا, بعد کے اندر آپ کے دربار پہ آئے ہیں. ہم نے پہلے یا رسول اللہ چھوڑا, مذہب کو بعد. اگلی دلیل سنو. یہ کلپ محفوظ ہے. اب اگلا کلپ آپ کو سناتے ہیں. اس میں سوال کر رہا ہے اینکر حضرت صاحب سے سوال کر رہا ہے مقدس بھی آزاد ہو جائے. بالکل آپ نے درست کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی, ان کا تو میں نے نام لے لیا, جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالرز ہیں آپ کی طرح نامور, وہ کیسے ہم آنگی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ بتایا نا, ختم نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے. تو کوئی یہ جو گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں, یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. ہاں یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں. سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا. اور اس میں اختلاف جو ہے دو بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں. چاروں اماموں کے بھی اختلاف ہوئے, امام احمد بن حنبل کے, امام شافعی کے, امام مالک کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے. لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں. اختلاف یہ اختلاف ہونا یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے. لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئے اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک ادھر, ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے, تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے؟ تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے؟ ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے. جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے؟
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے؟ رائے کا اختلاف تو ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو رحمت ہے. اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. جب دین آئے گا نا، دین تو ایسے حل کرے گا سارے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہود نصارہ ہمارے دشمن ہیں، یہ کہہ کر وہ کہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. مسلمان فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ اور وہ آگے کہہ رہا ہے، آپ اور مولانا طارق جمیل اور جتنے بھی سکالر آپ کی طرح ہیں، وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال کر رہا ہے. طارق جمیل وغیرہ دیوبندی کا نام لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ بتائیں اب کیسے ہم ایک ہوں گے؟ آپ جو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے تم ایک رہو، مسلمان ایک ہو جاؤ، تو آپ ایک کیسے ہو سکتے ہیں ایک؟ حضرت نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں بھی حضرت نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک طاق رکھ دیا. اعلیٰ حضرت کے فتاوے، حسام الحرمین، فتاوی الحرمین اور جناب علماء حرمین، سب کے فتاوی جات کو ایک طرف رکھ کر چھوڑ کر اور سیاست میں کھل کر آ گئے تاکہ پتہ چلے حقیقی وارث ہیں. اللہ اکبر. حقیقی وارث بننے کے لیے حضرت صاحب نے کہا ختم نبوت کے معاملے میں کسی نے ہماری مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی. تو گھر کے اندر بھی تو دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، سمجھیے گا شاہ جی. گھر کے اندر بھی تو وہ پوچھ رہا ہے طارق جمیل وغیرہ اس طرح کے، یعنی دیوبندی وہابی سنی کے جھگڑے جو چل رہے ہیں، ان کا آپ کیا ان کو کیسے ختم کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی تو دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، دو بھائیوں کے. ٹھیک ہو گیا. یہ اختلاف ایسے نہیں جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. تفرق کا یہ معنی نہیں کہ اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے. بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ سب کو بند کر دیں، ہاں جی، اور سوچ اور فکر مسلمانوں کی ہی نہ رہے. چار اماموں کے بھی تو اختلاف ہیں. ہاں، چار اماموں کے بھی تو اختلاف ہیں. امام اعظم پھر نام لیتا ہے سب کا، اور آخر میں یہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہوا کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے. یہ لفظ ہیں. کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں سب کی رائے ایک ہونی چاہیے؟ نہیں، رائے میں اختلاف ہونا چاہیے اور بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے. لہذا دیوبندی بھی بھائی، شیعہ بھی بھائی، سب ایک. اب میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں صرف فتاوی رضویہ اٹھاؤ اور اس کو کہتے ہو رضوی، تو اب یہ دیکھو کہ رضوی پر فتاوی رضویہ کی طرف سے کیا کچھ حکم لگتا ہے. اگر فتاوی رضویہ جنازے کی اجازت دیتا ہے تو میں پڑھ لوں گا، پھر چلو نیا جنازہ پڑھ لیں گے. غیبانہ بھی تو ہو جاتا ہے، امام شافعی کے قول پر عمل کر لیں گے بھائیو. اب ادھر میں کیا ہے وہ خود سنائیں، ملا خود سنائیں جو ہمارے اوپر زبان درازی کر رہے ہیں، وہ خود سنائیں. فتاوے میں کیا ہے خود سنائیں. خود ادھر ٹر نہیں چلے گی، فتاوی اور علم چلے گا. میں نہیں سنانا چاہتا، وہ خود سنائیں. اور امام اہل سنت نے تو پہلے ہی اس سیاست کے متعلق فرما دیا تھا. فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر بھی فرمایا اور مکاتیب شریفہ کے اندر بھی فرمایا جب جھگڑا ہو جاتا ہے کسی زمین پر تو ختم کرنے کے فرمایا 3 ہی طریقے ہیں. یا تو یہ دستبردار ہو جائے، یا وہ دستبردار ہو جائے، یا دونوں کہیں آدھا تم چھوڑ دو آدھا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھوتے پہ آ جائیں. فرماتے ہیں بتاؤ جب دوسروں کے ساتھ اتحاد کرتے ہو اور جھگڑے مکاتے ہو تو بتاؤ کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ آدھا مذہب اپنا چھوڑو گے؟ ہے اگر یہ اعلیٰ حضرت کے مکاتیب شریفہ کے اندر نہ ہو میری زبان کاٹ دو. کیوں چھیڑتے ہو ہمیں؟ ہم نے تو سب کچھ بیان کر کے جو بتانا تھا وہ ہمارا فرض تھا.
ہم بتا کر خاموش ہو گئے تو موج کرو جو کچھ کرنا ہے، ہمارے ساتھ پنگے لینے کا کیا مانا ہوئے؟ نہیں تو جواب دو، آدھا چھوڑنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا عرصہ پہلے فرمایا اتحاد کرو گے تو کیسے؟ آدھا تم چھوڑو گے اپنا مذہب، وہ چھوڑیں گے، یا تم سارا چھوڑو یا وہ سارا چھوڑیں، تین ہی صورتیں ہیں۔ اب ایمان سے بتانا، آدھا تو انہوں نے چھوڑ دیا، یا رسول اللہ جب چھوڑ دیا تو آدھا تو چلا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سارا ہی چلا گیا۔ ارے جب یا رسول اللہ چلا گیا تو پیچھے کیا بچا؟ میرے بھائیو، پھر عجیب بات ہے، ہمارے دوستوں نے، صاحبزادہ محمد رضا صاحب نے بھی کلپ چڑھایا کہ یار بتاؤ تو صحیح، اس نے یا رسول اللہ چھوڑ دیا، کرسی کی خاطر چھوڑ دیا، اور چشتی نے یا رسول اللہ کی خاطر اس کا جنازہ چھوڑ دیا۔ اس کو تو عاشق کہتے ہو، اس کو منافق کہہ رہے ہو۔ بے شرمو، تمہارے باپ کی مرضی ہے کیا؟ تمہارے باپ کا دین ہے کیا؟ بتاؤ یہ کیا تک بنتی ہے؟ اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا، ہم نے یا رسول اللہ کے پیچھے جنازہ چھوڑا۔ پھر کہتا ہوں، اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا۔ اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا، اور ہم نے یا رسول اللہ کے پیچھے اس کا جنازہ چھوڑا۔ اب خود ہی فیصلہ کرو، اب خود ہی فیصلہ کرو۔ اگر انصاف کا ترازو کسی کے ہاتھ میں ہے تو خود فیصلہ کرے، انصاف کرے یار، منافق کون بنتا ہے اور عاشق کون بنتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح یار۔ اگلی بار سنو، اللہ اکبر و کبیرہ، پھر لبیک پاکستان کہا۔ میں اگلا تبصرہ کرتا ہوں۔ وہ خود کہتا تھا پاکستان میں اسلام نہیں ہے، ہم نے لانا ہے، ایسے کہتے ہیں نا، اور سب ہر کسی کو کہتے تو اٹھو اسلام نہیں لانا، دین نہیں لانا، دین لانا چاہتے ہو تو کرن پر مہر لگاؤ، کہتے رہے، بولو بولو بولو، یہ کہتے رہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب پاکستان میں دین نہیں ہے تو پاکستان کو لبیک کہنے کا کیا معنی ہوا؟ ہائے 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 ہائے، وہ ظالموں، وہ بات تو ایک کرو، وہ بولی دے کر لو، دو دے نصیبہ دی گل، بولی دے کر لو۔ یہ حضرت کو، حضرت کا رخ ان کے ہی شیشے میں دکھا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں جا رہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ اس نے تمہیں کتنا عرصہ یہ دھوکہ دیا کہ جنت کی ٹکٹ ہے، ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، مہر پر ووٹ، کرین پر مہر لگاؤ، جنت میں سیدھے جاؤ، کہتا رہا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کا اب کلپ سنو، یہ کلپ ہے۔ باقی رہ گیا ووٹ بڑھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں تو شغل کے طور پہ الیکشن حصہ لیا، یہ نہیں ہوتا جو شغل کہنے میں شغل کر لیے تھوڑے جائے، میں تو شغل کے طور پہ الیکشن حصہ لیا، یہ نہیں ہوتا جو شغل کہنے میں شغل کر لیے تھوڑے جائے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد میں نے تو شغل کیا تھا، میں نے تو شغل کیا تھا۔ تو کسی نے پوچھا ہے حضرت خیر تو ہے، پہلے جنت کا ٹکٹ تھا، دین تھا، فرض تھا، اب شغل، اگر کوئی آدمی نماز کو شغل کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، آپ نے پورے دین کو شغل کہہ دیا تو اب کیا بنے گا؟ کوئی مردہ آگے سے بولا نہیں، کیونکہ سب تو ہیں کھانے والے، جب مل جاتا ہے تو بند۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری بھائی؟ ہے
تو بتائیے جو پہلے جنت کا ٹکٹ کہے اور پھر اسی کو مداری کا شغل کہے، مداری کا میلہ اور شغل کہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو بتاؤ میں کیسے پڑھتا ہوں؟ اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہم نہیں روکتے، لیکن ہمیں کیوں بلائیں؟ ہم اپنا جنازہ کیوں خراب کریں بھائی؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں میرے بھائیو؟ تو میرے دوستو، ہم دعائیں دیتے ہیں کہ آپ بابا جی کے ساتھ ہی شریک سفر ہوں، ہاں جی، اور حقیقی وارث اپنے مورے سے اعلیٰ کے ساتھ رہیں، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ میرے بھائیو، یہ دلائل مسلمان بندے کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ یہ معقول وجوہات ہیں جن کو میں نے جمہوریت کے آئین اور آئین پاکستان کے حوالے سے بھی اور شریعت کے حوالے سے، ہر طرح کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ ہمارا یہ قدم الحمدللہ بالکل درست اور صواب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میرا سوال ہے سب سے، تمہارا طریقہ اور تمہارے قائد کا طریقہ جمہوری ہے، جس طرح کے تم عملی طور پر دیکھ چکے ہو خادم نے کیا کیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو طریقہ تم بیان کرتے ہو امام حسین پاک سلام اللہ علیہ کا، وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ امام عالی مقام کثرت رائے سے، جمہوری طریقہ جس کو یہ کہتے ہیں، کثرت رائے سے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ووٹنگ کہتے ہیں، یہی لفظ ادھر بول لیتے ہیں، کثرت، اگرچہ ہے نہیں حقیقت وہاں پر، کثرت رائے سے۔ یزید تو امیر المومنین اور خلیفہ بن چکا تھا کہ نہیں؟ اب جمہوری طریقے سے کیا امام حسین کا یزید کے خلاف اٹھنے کا حق بنتا تھا؟ اب میں پوچھتا ہوں ظالموں، بتاؤ تو صحیح، یا جمہوریت چھوڑو یا حسین کو چھوڑو؟ وہ منافقوں دو کام کیوں کرتے ہوئے؟ ادھر تو کہتے ہو جمہوریت اور کثرت رائے، جارحیت نہیں، لڑائی نہیں، فلان نہیں، اور ادھر کہتے ہو کہ حسین حسین حسین، اور پھر حسین پاک کے متعلق کہتے ہو کہ آپ لڑ پڑے، آپ نے جہاد کیا، آپ نے یہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حسین نے جہاد کیا تم ووٹ کیوں کرتے ہو؟ اور اگر حسین پاک، اگر تم نے جو کیا ہے یہ اسلام ہے، تو پھر امام حسین نے جو کیا وہ کیا تھا؟ معلوم ہوا تم نے جب جمہوریت کو جفا ڈالا، نہ اسلام رہا نہ حسین رہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے فضل سے سب کچھ بچا کر بیٹھے ہیں، تو ہم بچا کر بیٹھے ہیں۔